میری محنت کا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے، اس لیے میں زیادہ رقم نہیں لے سکتا۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ تاریخ انسانی سے ثابت ہوتا ہے کہ عظیم لوگوں کو قدرت کی طرف سے کچھ ایسی خوبیاں دی جاتی ہیں جنہیں یہ لوگ اپنی محنت اور جذبے سے مزید چمکاتے ہیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام محفوظ ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح میں بھی بہت سی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک ان کی دیانت داری تھی۔ یہ دیانت داری ذاتی سطح پر بھی تھی اور پیشہ ورانہ بھی۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے قائد کے 2 پرائیویٹ سیکرٹری بہت مشہور ہوئے۔ پہلے مطلوب الحسن سید تھے اور دوسرے KH خورشید۔ مطلوب الحسن سید نے ایک کتاب ہمارے قائد اعظم لکھی ہے، جو بطور پرائیویٹ سیکرٹری قائد کے بارے میں ان کی یادداشتوں پر مبنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک وکیل کی حیثیت سے محمد علی جناح بہت دیانت دار تھے۔ انہوں نے اپنی فیس 1500 روپے سے زیادہ کبھی نہیں لی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لاہور کے مشہور وکیل اور سیاسی لیڈر دیوان چمن لال نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد علی جناح کے پاس آیا اور کہا کہ میرے مقدمے کے کاغذات پڑھ کر اس پر رائے دے دیں۔ کاغذات بہت تھے اور اس قسم کے معاملات میں اس دور کی وکیل فی گھنٹہ فیس لیا کرتے تھے۔ حساب لگایا گیا تو کافی رقم بنتی تھی، لیکن موکل نے زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ محمد علی جناح نے کاغذات پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ کاغذات پڑھنا شروع کر دیں اور جب رقم ختم ہو جائے تو جہاں تک پڑھا ہو اس پر رائے دے دیں۔ اس پر محمد علی جناح راضی ہو گئے۔ کاغذات پڑھنے میں جو وقت صرف ہوا اس کا معاوضہ صرف 3,500 روپے بنا، لہٰذا قائد نے قانونی رائے دے دی اور باقی رقم اس شخص کو واپس کر دی۔ حالانکہ وہ شخص تیار تھا کہ میرا کام ہو گیا، آپ بطور فیس 10,000 روپے رکھ لیں، مگر قائد نے کہا میری محنت کا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے، اس لیے میں زیادہ رقم نہیں لے سکتا۔ ایک مرتبہ حیدرآباد دکن میں قائد کو ایک مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے جانا پڑا، مگر کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے۔ ایک اور نامور وکیل وہاں موجود تھے۔ اس وکیل نے عدالت سے التوا کی درخواست کی، مگر وہ قبول نہ ہوئی تو وکیل صاحب کو مقدمے کا آغاز کرنا پڑا۔ دوسرے دن قائد اعظم وہاں پہنچے تو وکیل صاحب نے ان سے درخواست کی کہ جناب اب کارروائی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر قائد نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ وکالت کے پیشے کے آداب کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، مگر جرا نہیں کروں گا، وہ آپ ہی کریں گے کیونکہ اب یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے اس کیس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ یہ کہہ کر قائد نے فیس بھی واپس کر دی۔ قائد اعظم کی دیانت داری اور اصول پسندی کی سب تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی۔ ایک مرتبہ مسٹر ٹینیسن نے کہا مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں سے محمد علی جناح نام کے شخص کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ بک نہیں سکتا۔ بالعموم لوگ کسی نہ کسی قیمت پر بالآخر بک ہی جاتے ہیں، مگر جناح ناقابل تسخیر ہے۔ مسٹر ٹینیسن سے جب کہا گیا کہ بات تو فخر کی ہے کہ ہندوستان میں نہ بکنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ بولے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ کہاں ہیں، پورے ہندوستان میں جناح تو صرف ایک ہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا میں ناز ہی نہیں کرتا، میں تو محمد علی جناح کی پرستش کرتا ہوں۔ کاش ہم ہندو میں بھی کوئی آدھا جناح پیدا ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ بلا شبہ قائد اعظم واقعی عظیم انسان تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور ہمیں قائد اعظم کے اصولوں پر کاربند رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔